اگر جناب زینب ام المصائب ہیں جو کہ ہیں تو پھر جناب سکینہ بنت المصائب، جناب زینب مصائب کی ماں ہے، جناب سکینہ مصائب کی بیٹی ہے۔ بس بھئی آج 13 صفر کی شب ہے، شب شہادت ہے جناب سکینہ کی۔ آئیں ذرا مل کے جناب سیدہ کو پرسا دیں گے، مل کے جناب سید الشہداء کو پرسا دیں گے، ان کی دختر کا، ان کی بیٹی کا۔ آئیں ذرا مل کے چلیں۔ میں پہلے 2 جملے پیش کر دوں۔ جب مولا حسین جناب سید سجاد سے، جناب زینب سے، بیویوں سے ودا کر کے خیمے سے باہر آئے تو آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے جملے لکھے ہیں، کہتے ہیں مولا حسین نے نظر یمینا و نظر شمالا، پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے آواز دے کے کہا او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا لیکن مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ تو اب راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی برقع پوش خیمے سے باہر آئیں، کہا بھیا ابھی زینب زندہ ہے۔ بی بی نے بازو تھاما، مولا حسین کا سوار کرایا۔ بس بھئی میری طرف اشارہ، میں ایک جملے کی طرف خاص توجہ کیجئے گا۔ جب مولا حسین اپنے زلجنہ پہ سوار ہو گئے تو مولا نے زلجنہ کو ایڑ لگائی، زلجنہ آگے بڑھا۔ جیسے ہی ایڑ لگائی زلجنہ آگے نہیں بڑھ رہا، کہا زلجنہ کیا بات ہے کہ تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ زلجنہ میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، میرے اصحاب انصار سب مارے گئے۔ تو زلجنہ بے زبان جانور نے ایک مرتبہ سر کو جھکایا تو زلجنہ کے قدموں کے ساتھ ایک چھوٹی سی بی بی لپٹی ہوئی تھی۔ مولا حسین فوراً اپنی سواری سے اترے، بی بی کو سینے سے لگایا، بہت زیادہ پیار کیا، کہا بیٹی کیا بات ہے، آپ خیمے سے باہر کیوں آئی ہیں؟ تو جناب سکینہ نے سوال کیا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سنیں گے جملے؟ مولا حسین نے فرمایا کہ بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ بی بی نے فرمایا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بڑھ گئی ہے۔ بابا مجھے پیاس نہیں ہے۔ بابا جو جاتا ہے نا واپس نہیں آتا، بابا مت جائیے، بابا مت جائیے۔ کہا نہیں بیٹی میں نے طفلی میں اپنے نانا سے وعدہ کیا، بیٹی میرا بچپنے کا نانا سے وعدہ ہے، میں جان دینے کے لیے جا رہا ہوں، بس بیٹی آپ صبر کیجئے گا۔ مولا نے کچھ وصیت کی، اس میں ایک جملہ کہا کہ بیٹی آج رات جہاں ماں سلائے وہاں سو جائیے گا، ضد نہ کیجئے گا مجھے بابا کے سینے پہ سونا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے لگتا ہے یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کے مصائب باپ کے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی مولا حسین نے بی بی کو پیار کیا، پھر ایک جملہ کہا اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھے گا۔ میں تو پوری شہادت پڑھنے والا تھا، میں نے تو بھی پڑھے ہی نہیں ہے مسائل۔ ایک مرتبہ کہا مولا حسین، کہا بیٹی آج رات وہاں جہاں سلا دینا وہاں ماں سو جائیے گا۔ اب جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا بابا آپ جب مجھے سینے پہ سلایا کرتے تھے تو ہمیشہ کہا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کے بھی حق ہیں بیٹیوں کے بھی۔ بابا جان آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا ہے؟ مولا حسین نے کچھ خاک کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی، کہا بی بی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے۔ میں کہوں گا مولا سب کھل کے بتا دے بی بی آپ کے حصے میں شمر کے تماچے آئے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی میں سارے مصائب نہیں پڑھوں گا، پتہ نہیں ممکن ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی ایک روک کے جملہ کہوں گا، جب شام غریبہ آئی پتہ نہیں شہادت پڑھوں نہ پڑھوں، جب شام غریبہ آئی تو جناب مسلم کی جب شہادت ہوئی تھی نا تو اس وقت
جناب سید الشہداء نے جناب رقیہ کو بلایا تھا. جب جناب رقیہ آئی نا تو آپ نے کہا کہ جناب عاتقہ سے اپنی بیٹی سے کہا عاتقہ ماموں نے بلایا میرے ساتھ چلو. جب آئی نا جناب رقیہ جناب عاتقہ کے ساتھ مولا مسند سے کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ آگے بڑھ کے جناب عاتقہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اپنی بھانجی کے سر پہ. ہاشمی بچی تھی, فوراً ایک ہی جملہ کہا ماموں جان کیا میرے بابا خیریت سے ہیں؟ آپ نے میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے, آنکھوں میں آنسو. تو مولا نے کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا, بھی ماموں زندہ ہیں. ایک مرتبہ کہا زینب ذرا میری صندوقچی لا دیجئے. تو مولا نے 2 بالیاں نکالی, اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کے کانوں میں بالیاں پہنائی. اب وہاں قریب میں جناب سکینہ کھڑی دیکھ رہی تھی, اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے, کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں. جب شام غریبہ آئی جناب سکینہ انتظار میں تھی میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے, مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے. اتنے میں شمر آیا, اس نے بالوں میں ہاتھ ڈالا, بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. ایک مرتبہ جب اس نے بالیاں نوچی, بی بی نے رو کے کہا چچا عباس. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھائی میں نے تمام کر دیا, میں کوئی مصائب نہیں پڑھوں گا, میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے. ایک آخری روایت سن لیجئے, اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے. آخری روایت سوگ نامہ آل محمد میں آیت اللہ اشتہاری مرحوم نے ایک جملہ لکھا ہے, کہا رات کا وقت تھا, زندان شام تھا, جناب سکینہ نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا مولا حسین آئے ہیں, باہیں پھیلا کے کہتے ہیں میری بیٹی میرے پاس آ جاؤ. بی بی خواب میں دوڑتی ہوئی گئی, مولا حسین کے گلے لگی. جیسے ہی مولا نے گود میں لیا, بی بی نے جملہ کہا بابا اب مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا, بابا آپ کے بعد میرے کانوں سے بالیاں اتار لی. بس میں بی بی بہت تڑپ کے رونے لگی. ایک مرتبہ جناب سکینہ کی آنکھ کھل گئی, جیسے ہی آنکھ کھلی بی بی رونے لگی کہ اماں ابھی میرے بابا یہیں پہ تھے, میرے بابا نے مجھے گود میں لیا تھا, اماں میں بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں. جناب رباب رونے لگی, ساری بیویاں رونے لگی. جب رات میں بیویوں کا رونا سنا, یزید ملعون کی آنکھ کھلی. اس نے پوچھا کیا بات ہے, یہ بیویاں اتنی بلند آواز سے کیوں رو رہی ہیں؟ ایک ملعون نے کہا کہ ایک بچی ہے, اسے بابا بہت یاد آ رہے ہیں. یزید نے پوچھا کون ہے اس کے بابا؟ کہا اس بچی کے بابا کا نام حسین ہے. کہا جاؤ اس بچی کو حسین کا سر دے دو. انہوں نے تشت میں سر رکھا, اوپر سے کپڑا رکھا. جب تشت لائے تو بی بی سمجھی شاید پانی لائیں گے, اب مجھے پیاس نہیں ہے, مجھے بابا کے پاس جانا ہے. ایک مرتبہ انہوں نے تشت سے کپڑا ہٹایا, بی بی نے سر کو دیکھا, تڑپنے لگی. آگے بڑھی, سر اٹھایا, سینے سے لگایا, بابا یہ کس نے آپ کی رگوں کو کاٹ دیا؟ بابا کس نے مجھے اس بچپنے میں یتیم کر دیا؟ بابا ایک مرتبہ بی بی زمین پہ گری. مولا سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بیویوں نے پوچھا سجاد کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں میری بہن دنیا کے مصائب سے آزاد ہو گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بس میں 2 جملے دعا کیے, اگر برداشت کر پائیں. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. پروردگارا جب شام غریبہ میں پانی آیا, مجھے نہیں معلوم کون پانی لایا, اب تک ثابت نہیں. جب پانی آیا نا تو سب بیویوں نے کہا پہلے جناب زینب کو پانی دے دو. جناب زینب نے کوزہ لیا, کہا سکینہ بیٹی آپ پہلے پانی پی لیجئے.
جیسے کوزہ لیا نا جناب سکینہ نے ایک سوال کیا، کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے آپ نے پہلے مجھے پانی کیوں دیا ہے؟ کہا بیٹی کیونکہ آپ سب سے چھوٹی ہیں۔ جناب سکینہ نے کوزہ لیا، مقتل میں اتر گئیں۔ بیویوں نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے۔